بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کے ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ، ایسی شاعرہ کہ جن کے کلام کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو مشاعروں میں بےحد پسند کی جاتی ہیں، جنہیں خصوصی طور پر ملک بھر میں مدعو کیا جاتا ہے۔ ہماری بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ ہے، ترنم سے بھی کلام پیش کرتی ہیں، تحت اللفظ بھی کلام پیش کرتی ہیں، اور ان کا ایک شعری مجموعہ جو میرے پاس موجود ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا سرورق آپ کی نگاہوں تک ضرور پہنچاؤں۔ کہاں گمان میں تھا، ایک خوبصورت شعری مجموعہ ہے ان کا، اور ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں ان کی تقریب پذیرائی کا بھی اہتمام کیا گیا اس کتاب کا، اور اس میں واقعی وہ غزلیات آپ کو پڑھنے کو ملیں گی کہ جو بہت کم مجموعوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پنجاب سے تشریف لائی ہیں محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالدہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائیں، اور میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے چینل کے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اور کچھ آپ سے کلام بھی ہم سماعت کریں۔ بہت شکریہ۔ میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو سکوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ ایک روایتی سی بات ہے جسے ہم سوال کے پیرائے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیجیے تو۔ شاعری کو کرتے ہوئے، شعر تخلیق کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ؟ 2004 سے میں باقاعدہ منظر عام پہ آئی ہوں۔ اس سے پہلے میں لکھتی تھی لیکن میں چھپا کے رکھتی تھی، اچھا جی، کسی کو دکھایا نہیں، سامنے نہیں آئی۔ 2004 سے باقاعدہ پھر میں نے پڑھنے لگی ہوں۔ تو 2004 کے بعد سے ہی تقریبات میں بھی جانا شروع کیا؟ اس سے قبل بھی جاتی تھی؟ جاتی تھی میں تقریبات میں جاتی تھی، لیکن یہ کہ اتنی شدتوں سے اور اتنی اس سے آپ منظر عام پر جی نہیں، بالکل شدتوں سے نہیں، بالکل ہی نہیں جاتی۔ اچھا، یعنی بالکل ہی سامنے نہیں میں آئی، کچھ نہیں کبھی لکھا ہوا کہیں پیش کیا یا کسی کے سامنے رکھا کبھی۔ اور 2004 کے بعد تو پھر آپ کو اچھا لگا، تقریبات میں مدعو کی جانے لگی، اور پھر لوگوں کی پذیرائی حاصل ہوئی آپ کی تخلیقات کو، ایسے ہی رہا؟ جی بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کل پاکستان مشاعرہ تھا، ایک عالمی مشاعرہ تھا، اس میں بھی آپ نے شرکت کی، اور وہاں سامعین نے آپ کے ترنم کو بہت پسند کیا، آپ کی شاعری کو بہت پسند کیا، اور انہوں نے حکم صادر کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے اعزاز میں مزید تقریبات رکھی جائے اور انہیں پروگرام بزم شاعری میں ضرور مدعو کیا جائے۔ بہت شکریہ، تو بہت نوازش۔ جہاں ہماری یہ خواہش تھی، وہاں اہل کراچی کی بھی یہ خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ سے تفصیلی طور پر گفتگو ہو، ان کے کلام کے تعلق سے بات ہو، اور ادبی منظرنامہ پنجاب کا کیا ہے، کراچی کا کیا ہے، معاف کیجیے گا، مجموعی طور پر پاکستان کا ادبی منظرنامے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ تو ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ آپ چونکہ کراچی آئیں تو یہاں کا ادبی منظرنامہ آپ کو کیسا لگا، اور اس کی نسبت پنجاب کے ادبی منظرنامہ جو ہے اس میں کوئی فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں مجموعی طور پہ کراچی کی زندگی تھوڑی تیز ہے، رفتار میں تھوڑی فاسٹ ہے، تو لاہور میں اتنی فاسٹ نہیں ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ لیکن ادبی جو کام ہو رہے ہیں وہ وہاں بھی بہت ہو رہے ہیں، بہت اچھے تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آرٹس کونسل ہے، وہاں پہ پلاک ایک ادارہ ہے، پھر وہاں پہ ترقی ادب، مجلس ترقی ادب، وہ ایک ادارہ ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے اردو کی ترویج کے لیے۔ بہت اچھے۔ تو کام تو بہت دونوں شہروں میں بہت کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں منصور آفاق، جی انہی کا ہے یہ مجلس ترقی ادب کے، وہ اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور میں تو بہت حیران ہوتا ہوں کہ اس ادارے کو ان سے پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے۔ جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور بلکہ اب میرا خیال ہے ان کی ذمہ داریاں بڑھا دی گئی ہیں، اور اب علامہ اقبال کوئی اس کے تعلق سے بھی کوئی ادارہ ہے۔
علامہ اقبال پہ رسالہ کا اجرا ہوا ہے، پھر وہاں پہ ان کا ایک مجسمہ نصب کیا گیا ہے، اور کافی کام ان کے حوالے سے منصور آفاق میں یہ خوبی ہے کہ وہ جس ادارے میں جاتے ہیں اس گمنام ادارے کو بھی ایک طاقتوں سے سامنے لے کر آ جاتے ہیں. وہ ایک بہترین منتظم ہے، بہترین منتظم ہے. اور پھر ان کی کوالٹی یہ ہے کہ ان کی کہیں گروپنگ نہیں ہے. یعنی ہوتے نا کہ خاص گروپ پر ہاتھ رکھ دیا یا خاص گروپ کے لوگوں کو مدعو کر لیا. ہم نے شخص میں یہ نہیں دیکھا. وہ تمام کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تمام کو انہی عزتوں سے رسپیکٹ سے مدعو کرتے ہیں. اور میرے ساتھ انہوں نے شام شاعری رکھی. اچھا. بہت ہی اچھی، بہت ہی ان کی جو آڈینس ہے وہ بڑی کمال ہے، سمجھنے والے. اور وہ سارے شعراء ہیں، خود بھی شاعرات ہیں، نوجوان اس میں بہت ہیں اچھے، اچھا کہنے والے. تو وہ سارے موجود ہوتے ہیں تو ان میں پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. بالکل وہ سمجھنے والے لوگ ہیں، داد دیتے ہیں، جس بات پہ داد بنتی ہے وہیں دیتے ہیں. وہیں داد دیتے ہیں. اور منصور آفاق میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں وہاں ہم نے ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی دیکھا کہ وہ نہ صرف اپنے ہم عصر یا سینئر بلکہ وہ اپنے جونیئر جو ہیں انہیں بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. جی وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بہت سے نوجوان ان کے حلقے میں شامل ہیں جن کو وہ ہر جمعرات کو وہاں ایک نشست ہوتی ہے، مشاعرہ ہوتا ہے، اور اس میں 5 اشعار ہر شاعر نے پڑھنے ہیں. پابندی ہے اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ شعراء جو ہیں وہ شامل ہو سکیں، کلام پیش کر سکیں اپنا. بہت اچھی بات ہے. اور ہمارے بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ جب پروگرام کا آغاز ہوگا تو منصور آفاق کے تعلق سے بس وہ اتفاق سے گفتگو ان کی نکل آئی. تو یہ اتفاق اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ آپ کسی بھی خطے میں ہوں لیکن جب آپ صداقت سے ادب تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ محتاج نہیں ہوتے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، بلکہ لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ کا ذکر خیر کریں اور آپ کو سراہا جائے. بالکل ایسے ہی. اور ہم چونکہ منصور آفاق کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جب وہ یہ پروگرام دیکھیں گے تو ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اور کہیں کہیں ایک چیز اور ڈاکٹر صاحبہ ہوتی ہے جو یہ سیاسی تناظر میں تکلیف پہنچاتی ہے. منصور آفاق بلا شبہ ایک ادارے کو انہوں نے سنبھالا اور بہت ہی شاندار انداز سے اس ادارے کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں متعارف کروایا ہے نا. وہ جو اقبال کے اس پہلے جو ادارے میں تھے اور اس کے لیے انہوں نے نعتیہ محفل کا اہتمام کیا، کل پاکستان نعت کے تعلق سے اہتمام کیا، اور پھر مشاعروں کا، پھر نوجوانوں کی تربیت کا. اور ایسے اشخاص کی اس ملک کو اشد ضرورت ہے. جی بالکل ہے نا. اور ہم تو چونکہ وہ سامنے نہیں ہیں تو اس وقت ہم صرف انہیں سلام ہی پیش کر سکتے ہیں. خواہ کہ یہ پروگرام آپ کا تھا اور آپ کے تعلق سے بات ہونا تھی، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اچھا کام وہ ڈاکٹر خالدہ انور کر رہی ہوں، منصور آفاق کر رہے ہوں یا کوئی بھی کر رہا ہو تو بڑا دل خوش ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ان اہم شخصیات سے گفتگو کی جائے، ان کے خیالات جانے جائیں، ان کی کاوشات دیکھی جائیں اور یہ کیا سوچتے ہیں ادب کے تعلق سے. تو ہم نے بنیادی طور پر تو ڈاکٹر صاحب آپ کو مدعو کیا آپ سے کلام سماعت کرنے کے لیے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کی گفتگو سے بھی، آپ کی علم سے لبریز گفتگو سے بھی استفادہ کریں، ہے نا. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے ادبی منظرنامے میں، دونوں جگہ ایک طرح سے کام ہو رہا ہے، اور یہاں کا رہن سہن تھوڑا سا برق رفتاری سے سفر کر رہا ہے کراچی. لیکن ہم نے ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز اور دیکھی کہ کراچی میں جب تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں پنجاب سے شاعرات کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، شعراء کرام کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جب پنجاب میں تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں کراچی کا یعنی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس تعلق میں نے ویسے دیکھا ہے کہ اکثر شعراء آتے ہیں، جیسے کہ سحر انصاری صاحب جب سفر کر لیتے تھے، آتے جاتے تھے، تو وہ آئے لاہور، ان کو مدعو کیا گیا، میرے گھر بھی تشریف لائے وہ. تو اکثر میں دیکھتی ہوں انور شعور صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ، اور
मतलब मैंने देखा है कि आते जाते रहते हैं, यानी वहाँ से भी आते हैं, लेकिन मखसूस लोग हैं, ये बात तय है। ये मैं असल में ये बात तय है कि बहुत एक चुने हुए लोग हैं जो कि इधर बुलाए जाते हैं और चुने हुए हैं जो वहाँ बुलाए जाते हैं। मैं यही बात कहना चाहता था कि ये बात बहुत अच्छी बात है, आप सीनियर्स को ज़रूर बुलाएं, उन्हें मदऊ करें, ये बहुत हौसला अफजा बात है। लेकिन ये कि उनके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जी, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि शहर अंसारी पर ही शहर खत्म हो रहा है जी, या मतलब शहूर आप पर खत्म हो रहा है। कभी किसी को बुला लें, कभी किसी दूसरे को बुला लें, इस तरह तो ठीक है। अब हर दफ़ा एक ही शख्स जा रहा है और एक ही आ रहा है, तो वो फिर वो अच्छा नहीं लगता, और वो ताज़ा आवाज़ें जो हैं वो दुनिया भर में नहीं पहुंच पाती, है ना। आप मोहताज हो जाते हैं कि बस फला सीनियर हैं, और वो उन सीनियर्स को भी आप बतौर तबर्रुक बुला लेते हैं, जी, है ना। नहीं, उनको भी बुलाएं, वो बतौर तबर्रुक तो उनको बुलाएं, साथ में दूसरों को भी एक दो नए लोगों को भी, वाली शायरात, जी, उनको भी बुला लें ताकि वो भी कुछ सीखें और आगे बढ़ने की बिल्कुल उनके लिए भी राहें हमवार हों। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहबा, आपने जैसे अपने किताब के ताल्लुक से बताया कि इस किताब को बहुत पजीराई हासिल हुई, अहले इल्म जो अहबाब है, जो हल्का है, वो उन्होंने बहुत सराहा आपकी किताब को। तो आपको खुद कैसा महसूस हुआ जब आपकी इतनी पजीराई की जा रही है? मैं हैरान हुई बहुत हैरान हुई, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि शायरी की किताब ना तो छापी जाती है, आजकल शाया भी नहीं करते लोग, तो वो मैं खुद अपने पैसे लगा के खुद अपनी किताब को शाया करना है, और फिर बिकती भी नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। मुझे तो कहा लोगों ने कि हम अपनी स्टॉल पे या अपने की शॉप पे जो कुतब जहाँ बिकती हैं, वो हम अपनी ही किताब यहाँ रखते हैं, किसी दूसरे की नहीं रखते, तो यूँ बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो मैंने तो तमाम दोस्तों को तोहफतन पेश की है, 1000 की तादाद में छपवा के मैंने पूरे मुल्क में डाक से भेजी है। अच्छा जी। और डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने खूबसूरत बात कही, और ये इस पर सोचा जाना चाहिए, तमाम शौरा कराम को सोचना चाहिए कि वो जो पब्लिशर हैं वो उनके रवैये इस ताल्लुक़ से अच्छे नहीं हैं कि अगर उन्होंने ख़ुद किताब प्रिंट की है तो वो अपनी दुकान में रख ली, और दीगर शौरा कराम का कलाम जो है वो जो किताबी शक्ल में उसे रखते हुए वो अवॉइड करते हैं। जी जी, वो कहते हैं हम नहीं रखते। तो इसका मतलब तो ये हुआ, तो वो प्योर जो है वो कारोबार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसमें अदब के कई फ़रोग़ के लिए ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने अदबी किताबों के ताल्लुक से कोई दुकान खोली हुई है तो वो अदब की खिदमत की गरज से नहीं खोली हुई, बल्कि वो कारोबार के लिए खोली हुई है ना। ये बड़ी अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी चाहेंगे कि हमें आप ये बताइए कि जिस तरह से आप मुशायरों में जा रही हैं, तकरीबात में जा रही हैं, आप पजीराई के ताल्लुक से भी बात हुई, लेकिन अब पंजाब के ताल्लुक से आप क्या समझती हैं कि नौजवानों में ये चीज़ मुंतकिल हो रही है और ताज़ा कार एक बिल्कुल नौजवान नस्ल राग़िब हो रही है अदब की जानिब? मैंने बताया ना, मैंने सुना वहाँ पे मजलिस तरक्की तब में वो बाकायदगी से नौजवान आते हैं और बहुत अच्छा कहते हैं। वाह, हैरत अंगेज़ तौर पे मैं खुश हुई बहुत कि वो बहुत ही अच्छा कहते हैं। नई नौजवान नस्ल जो है, शायरात भी उनमें हैं और शायर भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा बहुत अच्छे। अच्छा, आप हमने ये देखा डॉक्टर साहब कि एक ख़ास एज ग्रुप के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भरपूर अंदाज से कर रहे हैं, है ना, और उसमें हमने कहीं कहीं डॉक्टर खालिदा अनवर के भी कलाम को देखा सोशल मीडिया पर। तो आप सोशल मीडिया को किस तरह से देखती हैं, किस निगाह से देखती हैं? उसके असरात अच्छे मुरतब हो रहे हैं माशरे पर, हमारे माशरे पर, या उसके नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे हैं? इस पर कुछ अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। देखिए, मैं तो काफ़ी सालों से फेसबुक पे हूँ। अच्छा। और अपनी जो भी गज़लियात या तख्लीक़ात, और उसके अलावा मेरी यूट्यूब चैनल है, उसका मवाद भी मैं उस पर डालती हूँ, और मुझे कभी कोई ऐसा सामना नहीं हुआ कि किसी ने बदतमीज़ी की हो या कुछ। मेरे लिए तो मुफीद ही साबित हुआ है। अच्छा। आप अपनी तख्लीक को वहाँ पेश कर सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं, लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो बहुत मुफीद है। अब बाज़ हवालों से वो नुकसानदेह भी है,
لیکن یہ کہ مجھے جو لگا ہے کہ میرے لیے تو وہ بہت فائدہ مند. بہت اچھے. اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ آپ کو چونکہ کراچی آنا تھا پروگراموں کے تعلق سے، لیکن آپ ہماری درخواست پر خاص طور سے آپ نے ٹکٹ اپنا کینسل کروایا جی. اور مشاعرے میں شرکت کے لیے، اور بلا شبہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے جی. کہ آپ کراچی تشریف لائیں، اور پہلی تقریب جو تھی وہ آپ کے وہ مشاعرہ تھا جس میں آپ کو جی، مدعو جی، کیا جی، گیا. جی. آپ مہمان اعزازی کے طور پر مدعو کی گئی تھیں. اور بہت شکریہ، آپ نے مجھے بر وقت انفارم کیا، ورنہ میں تو اور تاریخ تھی جب میں کراچی آنے والی تھی. تو آپ نے کہا کہ 2 کو مشاعرہ ہے تو اس کو مس نہ کریں، تو آپ سیٹ پیچھے کرا لیں، تو وہ میں نے پھر کرا لی. اور اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ کا شکریہ ادا کروں کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ پہلے ایک آئیں، اور ایک بہت میرا یہ خیال ہے کہ بہت اچھا مشاعرہ. جی بہت اچھا، بہت اچھا بہت اچھا مشاعرہ ہوا. مشاعرہ تھا، اور سامعین بہت اچھے تھے. اور آپ کے آنے سے یہ ہوا کہ آپ کا ایک خاص حلقہ بھی کراچی میں بن گیا جو آپ کی شاعری سے بالکل صحیح. محبت کرتا ہے. اس پروگرام سے بہت سے شعراء کل میری تقریب میں موجود تھے. اچھا، وہ سب دوست ہو گئے نا. بالکل بالکل، وہ آپ کی شاعری کو پسند کرتے ہیں. اور اس تعلق سے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے سوشل میڈیا کے تعلق سے بھی ہمیں بتایا، اور دیگر سوشل میڈیا کا ایک فائدہ، جیسے کل کی ہماری تقریب ہوئی، ٹھیک ہے، وہ منٹوں میں سارے جو شرکاء آئے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی تصاویر شیئر کر دیتے ہیں. بالکل. تو وہ ایک چیز ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، بیرون ملک بھی، ہر جگہ وہ سپریڈ ہو جاتی ہے بغیر کسی محنت کے. تو یہ کتنا بڑا فائدہ. بہت اچھی بات ہے. اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہماری وہ سینئر نسل کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ سوشل میڈیا کو اس طرح سے استعمال نہ کر سکیں، لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ نہ صرف ہمارے نوجوان بلکہ ہمارے موسٹ سینئر جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر اسی طرح سے ایکٹیو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے، انہوں نے اپنا وقت دیا اور انہوں نے ایمبرائڈ فون اور یہ کمپیوٹر اور ساری چیزوں کو سیکھا. اور میرا خیال ہے کہ وقت کی بھی یہی ضرورت ہے. جی بالکل. اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ہیں. جی بالکل بالکل، میرے حساب سے تو بہت اچھے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ کی اجازت سے ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ کو زحمت دیں گے کہ اپنا کچھ کلام، شعری کلام عطا کیجیے. ناظرین کرام، خوبصورت لب و لہجے کی مضبوط شاعرہ ڈاکٹر خالدہ انور ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ڈاکٹر صاحبہ سے ان کا شعری کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ ڈاکٹر خالدہ انور موجود ہیں، جو وقفے پر جانے سے قبل اپنی خوبصورت گفتگو، علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. ہم ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ان سے درخواست گزار ہیں کہ وہ کچھ شعری کلام اور خاص طور سے جو ان کا خوبصورت ترنم ہے اس ترنم سے کچھ اپنے غزل پیش کریں. ڈاکٹر صاحبہ ناگوار نہ گزرے تو کچھ کلام عطا کیجیے. پیش کرتی ہوں. جی ضرور. آپ کا حکم ہے ترنم سے. جی جی. یوں تو ہر دن ہی میرا موت کی زد سے گزرا. واہ. یوں تو ہر دن ہی میرا موت کی زد سے گزرا، لیکن اس ہجر کا غم آج تو حد سے گزرا. یوں تو ہر دن ہی میرا موت کی زد سے گزرا، لیکن اس ہجر کا غم آج تو حد سے گزرا. کس کی خوشبو سے دل مردہ نے آنکھیں کھولی. کیا کہنے. واہ. کس کی خوشبو سے دل مردہ نے آنکھیں کھولی.
کس کا احساس میرے دل کی لحد سے گزرا، کس کا احساس میرے دل کی لحد سے گزرا، رنگ کتنے ہی فضاؤں میں اچانک پھیلے، کیا کہنے، رنگ کتنے ہی فضاؤں میں اچانک پھیلے، جب تیرا نام خیالات کی حد سے گزرا، جب تیرا نام خیالات کی حد سے گزرا، کھا گئی اپنے تعلق کو نظر غیروں کی، کھا گئی اپنے تعلق کو نظر غیروں کی، جس نے بھی دیکھا وہ احساس حسد سے گزرا، جس نے بھی دیکھا وہ احساس حسد سے گزرا۔ اور آخری شعر کے یہ جو پتوار میرے ہاتھ میں یادوں کا رہا، یہ جو پتوار میرے ہاتھ میں یادوں کا رہا، دجلائے ہجر سے دل اس کی مدد سے گزرا، دجلائے ہجر سے دل اس کی مدد سے گزرا، یوں تو ہر دن ہی میرا موت کی زد سے گزرا، لیکن اس ہجر کا غم آج تو حد سے گزرا۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے، کیا خوبصورت ترنم اور کیا خوبصورت ادائی اور کیا خوبصورت کلام، بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر تھکی نہ ہوں تو کچھ کلام مزید عطا کیجیے، تحت میں سنا دیجیے۔ جی جی، ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں کہ آج ہم جو کسی بھی قابل ہیں، آج ہم جو کسی بھی قابل ہیں، اس میں ماں کی دعائیں شامل ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آج ہم جو کسی بھی قابل ہیں، اس میں ماں کی دعائیں شامل ہیں، اور میں جزیرہ ہوں انتہاؤں کا، میں جزیرہ ہوں انتہاؤں کا، میرے اطراف آپ ساحل ہیں، میرے اطراف آپ ساحل ہیں، اور مجھ کو مارا نہیں کسی دکھ نے، مجھ کو مارا نہیں کسی دکھ نے، میرے ارمان میرے قاتل ہیں۔ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، میرے ارمان میرے قاتل ہیں، اور اب کے دشمن نے ایسے جال بنے، اب کے دشمن نے ایسے جال بنے، ہم کے خود اپنے ہی مقابل ہیں، کیا اچھا ہے، ہم کے خود اپنے ہی مقابل ہیں۔ زندگی کے سفر میں کیا جانے، زندگی کے سفر میں کیا جانے، کیسے کیسے کٹھن مراحل ہیں، بہت اچھے، کیسے کیسے کٹھن مراحل ہیں، آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں، آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں، آپ تو زندگی کا حاصل ہیں، بہت اچھے آپ تو زندگی کا حاصل ہیں، اور وہ جو مخبر ہوئے حریفوں کے، وہ جو مخبر ہوئے حریفوں کے، وہ جو مخبر ہوئے حریفوں کے،
हल्काए दोस्तां में शामिल है, बहुत अच्छे, हल्काए दोस्तां में शामिल वाह हैं। वाह वाह। और जितने, आखिरी शेर के, जितने भी फूल बाग में हैं खिले, जितने भी फूल बाग में हैं खिले, हूबहू आपके मुमासिल हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हूबहू आपके मुमासिल हैं। बहुत अच्छे, खूबसूरत कलाम अता कर रही हैं आप, और हमारी ये बहुत दरख्वास्त शुक्रिया। होगी कि मज़ीद कुछ कलाम अता कीजिए। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही हैं आप। एक ये गज़ल के जिसमें एक शेर इसका बहुत मकबूल हुआ, वो मैं पेश करती हूँ कि ज़रूर। हम ये अल्फाज जो तहरीर किए जाते हैं, हाँ, हम ये अल्फाज जो तहरीर किए जाते हैं, अपने हालात की तशहीर किए जाते बहुत हैं, अच्छे, बहुत अच्छे, अपने हालात की तशहीर किए जाते हैं। और कुछ नहीं सीखा किसी बात से हमने अब तक, कुछ नहीं सीखा किसी बात से हमने अब तक, कुछ नहीं सीखा किसी बात से हमने अब तक, फिर वही पहली सी तकसीर किए जाते बहुत हैं, अच्छे, बहुत फिर अच्छे, वही पहली सी तकसीर किए जाते हैं। और आखिरी शेर है कि बांध कर मेरे बरादर मुझे कुरान के साथ, हाँ, बांध कर मेरे बरादर मुझे कुरान के साथ, नाम अपने मेरी जागीर किए जाते बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छे, हासिले गज़ल शेर है ये, हाँ, बहुत हाँ, मकबूल है, वाह, बहुत वाह, लोग इसके बारे में मुशायरे के बाद मेरे पास आके वाह, इसकी बहुत तारीफ करते खूबसूरत हैं। शेर है, इसमें कोई शक बांध नहीं। कर मेरे बरादर मुझे कुरान कुरान के के साथ, नाम अपने मेरी जागीर किए जाते बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छे। और कलाम अता कीजिए। हाँ, तेरी ख्वाहिश ने यूं असीर किया, तेरी ख्वाहिश ने यूं असीर किया, तेरी ख्वाहिश ने यूं असीर किया, एक शहनशाह को फ़कीर किया, फकीर किया, वाह एक वाह वाह, शहनशाह को फ़कीर किया। वाह। और शेर देखें कि हिजर के मौसमों में आरिज़ पर, हाँ हाँ, हिजर के मौसमों में आरिज़ पर, अश्क को मुस्तकिल लकीर किया, क्या कहने, क्या अश्क कहने, को मुस्तकिल वाह। लकीर किया। और अब खुला है कि था रकीबों में, हाँ हाँ, अब खुला है कि था रकीबों में, तेरी जानिब जिसे सफ़ीर किया, वाह वाह, तेरी जानिब जिसे सफ़ीर किया, दिले नाचीज़ के इवज़ हासिल, हाँ हाँ, दिले नाचीज़ के इवज़ हासिल, गम का सरमायाए कसीर किया, वाह, बहुत गम अच्छे, का सरमायाए कसीर किया। और आखिरी शेर के गिर गए हो मेरी निगाहों से, वाह, गिर गए हो मेरी निगाहों से, इस कदर खुद को क्यों हकीर किया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इस बहुत कदर अच्छे। खुद को क्यों हकीर किया, तेरी ख्वाहिश ने यूं असीर किया, एक शहनशाह को फ़कीर फ़कीर किया। किया। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे चूँकि दौरान में गुफ्तगू का शरफ़ भी हासिल करते रहेंगे, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी जिसे मादरी ज़बान है जी। उसे पंजाबी कहेंगे, जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, पंजाबी हमने कहेंगे। एक मुद्दत से हम एक चीज़ देख रहे हैं, यानी इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं कि जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है ना? कि जैसे फराज साहब थे, कतील शिफाई थे, मुनीर न्याजी थे, फैज़ साहब थे, अमजद इस्लाम अमजद हैं या अहमद फराज हैं। तो क्या सबब है कि इन्होंने उर्दू को जो है सिलेक्ट किया अपनी शायरी के लिए? तो ये आप उर्दू से मोहब्बत कहेंगी इसे, या वो ये ज़रूरत है उर्दू में शेर कहना? तो मादरी ज़बान में इन्होंने शायरी नहीं की, और मेरा ख्याल है आपने भी पंजाबी में शायरी की है अच्छा, सब ने की है। अच्छा, ये जितने शोरा का आपने जिक्र किया, पंजाबी उन्होंने की है। किधरे ना पैंदियां दस्सां, ठीक है, फैज साहब, हाँ, हाँ। तो सब ने की है। मुनीर न्याजी की भी तो पंजाबी आप है। क्या सब समझती हैं कि जिस तरह उर्दू में शायरी करने के बाद पजीराई मिली और दुनिया भर में उन मोहब्बतें मैसर आईं, तो क्या वजह है कि उर्दू में कोई ऐसी तासीर है कि जो आपको मशहूर करती है, पसंदीदगी की सनद अदा करती है, या ये नहीं, क्या वो सबब वो है? है ना कि अब
اردو ایک وسیع اس کا خطہ ہے جو سمجھتا ہے. اب پنجابی تو صرف پنجاب میں سمجھی جائے گی نا, تو اس لیے وہ تھوڑا محدود ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے, ورنہ اب اردو اگر ہم کہیں گے تو وہ ہم انڈیا میں بھی جائے گا, سب جگہ سمجھا جائے گا. دیکھیں نا آپ نے, اور باہر ممالک میں بھی بہت سے جو بستیاں ہیں وہ سارے بنیادی اردو کی سبب یہی سمجھتے ہے ہیں. کہ یہ جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے, ان کا سبب یہ ہے بنیادی طور پر کہ دور دور تک اردو کو پہنچانا. بالکل بالکل, اردو کی ترویج, اردو کی ترویج کے لیے بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے تادیر آپ کا شعری کلام سماعت کریں گے. جی ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالدہ انور, جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ڈاکٹر صاحبہ سے ڈھیر سارا کلام سماعت کریں گے. فلک پر چمکا نام ان کا ہی ستارے جیسا, نام ان کا ہی ستارے جیسا, کاش کوئی ہو تمہارے جیسا, جو ہمیں چاہے ہمارے جیسا. بہت اچھے, بہت اچھے. کیا خوبصورت کلام میں آپ ترنم میں کلام پیش کر رہی ہیں. بہت اچھے ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ تاکہ آپ کو کچھ آرام بھی میسر آئے, اور ایک غزل بطور وقفہ جو ہے ہم آپ سے تحت میں سماعت کرتے ہیں, اور پھر آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنا ترنم سے ضرور بہت شکریہ, یہ آپ میرے پہ عنایت کر رہے ہیں. وقفہ ضروری ہے نا. اچھا, یہ کون ادھر سے گزر گیا ہے, کون ادھر سے گزر گیا, یہ کون ادھر سے گزر گیا ہے کہ سارا منظر نکھر گیا. بہت اچھے. یہ کون ادھر سے گزر گیا ہے کہ سارا منظر نکھر گیا ہے, خوشی کا غم کا اثر گیا ہے, خوشی کا غم کا اثر گیا ہے, کچھ ایسے احساس مر گیا ہے. بہت اچھے. کچھ ایسے احساس مر گیا ہے, اور گلے تکلم کھلا ہے کوئی, گلے تکلم کھلا ہے کوئی, فضا میں نغمہ بکھر گیا ہے. بہت اچھے. فضا میں نغمہ بکھر گیا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ بس ایک لمحے کے ہاتھ پر ہی, بس ایک لمحے کے ہاتھ پر ہی تمام عالم ٹھہر گیا ہے. تمام عالم ٹھہر گیا ہے. اور مسرتوں کی ہے چاپ کہتی, مسرتوں کی ہے چاپ کہتی, غموں کا موسم گزر گیا ہے. بہت اچھے. غموں کا موسم گزر گیا ہے. امنگ دل میں ہی دفن کر دی, امنگ دل میں ہی دفن کر دی, کہ خواب آنکھوں میں مر گیا ہے. بہت اچھے. کہ خواب آنکھوں میں مر گیا ہے. شب ستم کا گھنا اندھیرا, شب ستم کا گھنا اندھیرا, مٹا کے نقشے سحر گیا ہے. بہت اچھے. مٹا کے نقشے سحر گیا ہے. اور آخری شعر کے وہ جس کو سر پر چڑھا لیا تھا, وہ جس کو سر پر چڑھا لیا تھا, وہ آج دل سے اتر گیا. بہت اچھے. وہ آج دل سے اتر گیا ہے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھے خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں. ہیں. اور ہمارا تو جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے آپ کے خوبصورت ترنم میں مزید کلام سنا جائے. اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو ایک غزل ضرور عطا کیجیے. جی, ٹائٹل کی غزل ہے کہاں گمان میں تھا. واہ. جو مڑ کے دیکھا وہ منظر, کہاں گمان میں تھا. جو مڑ کے دیکھا وہ منظر, کہاں گمان
تھا تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان کیا کہنے میں ویسے تھا کیا کہنے واہ تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان میں تھا بس ایک لمحے کو میں نے نظر ہٹائی تھی واہ واہ بس ایک لمحے کو میں نے نظر ہٹائی تھی پھر اس کے بعد کا منظر کہاں گمان میں تھا پھر اس کے بعد کا منظر کہاں گمان میں تھا چمن چمن جسے ڈھونڈا فلک فلک جھانکا واہ چمن چمن جسے ڈھونڈا فلک فلک جھانکا ملے گا میرے ہی اندر کہاں گمان میں تھا ملے گا میرے ہی اندر کہاں گمان میں تھا صفِ غنیم ہی پیش نظر رہی لیکن صفِ غنیم ہی پیش نظر رہی لیکن یہ خیر خواہوں کا لشکر کہاں گمان میں کیا تھا کیا کہنے یہ خیر خواہوں کا لشکر کہاں گمان میں تھا اور حاصل غزل شعر ہے کہ جی عطا کیجیے بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی بیٹیوں کا مقدر کہاں بہت اچھے بہت اچھے بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا اور آخری شعر کے جی جی عطا کیجیے وہ آسمان کے جسے عمر بھر اٹھا کے چلی واہ وہ آسمان کے جسے عمر بھر اٹھا کے چلی گرے گا میرے ہی اوپر کہاں گمان میں تھا گرے گا میرے ہی اوپر کہاں گمان میں تھا جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں
गुमान में था। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप प्रोग्राम बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाएँ। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है और आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, खूबसूरत अपना कलाम तरन्नुम से और तहत में पेश किया, और हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आइंदा भी आप बज़्म शायरी का हिस्सा बनती रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बात करने का, शायरी सुनाने का मौका फ़राहम किया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, एक खूबसूरत लबो लहजे की शायरा डॉक्टर खालिदा अनवर खूबसूरत कलाम आपकी समातों और हमारी समात तक मुंतकिल कर रही थी। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।